بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ڈبل سفارتکاری جاری ہے اور یہ سفارتکاری چیف آف آرمی سٹاف سے کرنے کی کوشش ہے, بلکہ کوشش نہیں کہنا چاہیے, مطلب کوشش انہوں نے کر لی ہے. چلیں کوشش ہی کہہ لیں. یہ ظاہر ہے کہ درمیانی واسطوں کے ذریعے والی کوشش ہے. یہ دوسری دفعہ کوشش ہوئی ہے. اور ڈبل سفارتکاری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک سفارتکاری ہے وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں, یعنی کہ وہ میسیجنگ کر رہے ہیں عمران خان صاحب اپنے منہ سے, اور وہ جو منہ سے سفارتکاری کر رہے ہیں یا میسیجنگ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے طاقتور شخصیت, یہ کسی کو اگین وہی بات ہے اس فقیر والی کہ یہ باتیں زمینی حقائق ہیں, یہ ہمیں اچھی لگیں یا بری لگیں, پاکستان کے دستور کے مطابق ہوں یا نہ ہوں, لیکن زمینی حقائق کے مطابق یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت جو ہے وہ ہمیشہ سے چیف آف آرمی سٹاف ہوتی ہے, ایون کہ قائد اعظم سے بھی زیادہ. قائد اعظم کو بھی تو نہ کر دی تھی نا جنرل گریسی نے, غالباً گریسی نام ہی تھا ان کا, انہوں نے کہا میں ملکہ برطانیہ کا ملازم ہوں, وہ مجھے کہیں گے تو میں کشمیر میں فوجیں بھیجوں گا. آپ تسی کون ہوں دے بابا جی؟ یہ پاکستان کی ہسٹری ہے. اور پھر طاقتور کیا کہ ایک بندے نے, وہ گورنر جنرل نے کہا کہ مارشل لا لا دے, انہوں نے کہا جی مارشل لا گیا اور تسی بھی گھر جاؤ. ایوب خان صاحب نے کیا. اس سے طاقتور شخصیت کیا ہوتی ہے کہ وزیر اعظم ہو وہ جس نے ملک کو کھڑا کیا ہو, جس نے آئین دیا ہو, جس نے ٹوٹے ہوئے پاکستان کو ری بلڈ کیا ہو, اس کو آپ پکڑ کے جناب گرفتار بھی کریں اور سزائے موت بھی سنا دیں. اس سے بڑی اور طاقتور شخصیت کیا ہوگی کہ ملک کا وزیر اعظم ہو, 2/3 میجارٹی والا ہو, آپ کا دل کیا جناب اس نے ہوا کا جہاز کا رخ موڑا ہے, آپ نے جناب اس کی زندگی کا رخ موڑ دیا. سمجھے اس بات کو؟ تو طاقتور شخصیت جو ہے وہ ہے. اب ہمیں وہ طاقت کے دھارے جو ہیں وہ ہمیں تبدیل کرنے ہیں. یہ ایک لمبی جد و جہد ہے. میں یہ فلسفیانہ گفتگو کی طرف نہیں جانا چاہتا, میں زمینی حقائق کی طرف آنا چاہ رہا ہوں, اور ان زمینی حقائق کا عمران خان صاحب کو پتہ ہے. اور عمران خان صاحب جو ہے وہ میسیجنگ کیا کر رہے ہیں کہ میں آئی ایم دی کول بوائے, آئی ایم ناٹ دا ڈرٹی بوائے, میں بہت اچھا بچہ ہوں. مطلب وہ جو دیکھیں میں سائفر سے بھی مکر گئے. یہ ہماری کولیگ ہے بینش سلیم صاحبہ نے آج سے 5 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ پائن خان صاحب اب سائفر سے بھی مکریں گے. میں نے ان سے پوچھا بی بی تینوں کس طرح پتا سی؟ یہ خان صاحب نے ٹیلی فون کر کے دسیا. انہوں نے کہا نہیں, خان صاحب کی جو خسائل ہیں ہم ان سے اچھی طرح واقف ہیں, ان کو رپورٹ کرتے رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی بھاگے گا, ہر چیز سے بھاگے گا اور یہ میسج دے گا. ویری گڈ, میں بات ان کی ٹھیک لگی. تو یہ انہوں نے بیسیکلی یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار کہ دیکھیں کہ پولیٹیکل مائلیج کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں, لیکن اب یہ شومی قسمت کہ وہ جب پہلے جھوٹ بول رہے تھے لوگ یقین کر رہے تھے, اور اب وہ سچ بول رہے ہیں لوگ یقین نہیں کر رہے. تو سائفر والے معاملے کے اوپر وہ تاثر پاکستان کی ریاست کو یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ بس ایک پولیٹیکل کام تھا, میں نے سچی مچی سائفر چوری نہیں کیا, میں نے آگے پیچھے نہیں کیا, یہ میرے خلاف سازش کی جا رہی ہے. تو اس طرح کی جو وہ میسیجنگ ہے وہ دے رہے ہیں اور طریقے کے ساتھ دے رہے ہیں, اور پھر یہ میسج بھی دے رہے ہیں جو آج انہوں نے گفتگو فرمائی سپریم کورٹ میں اسد طور صاحب اور دوسرے دیگر جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے. پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب کو بڑا ترنٹ پہلوان کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ پی ٹی آئی والے کہ جی دیکھو اسد طور کو بھی دے دیا انٹرویو. سر وہ اب ہونو گلا نہیں رہی ہیں, اب تو وہ سر مطلب اپنے بدترین جو کہتے ہیں سیاسی ناقد جو ہوتے ہیں یا صحافتی ناقدین ان کو بھی بلا کے انٹرویوز دیں گے. وہ دور اور تھا جب وہ جناب پریس کانفرنس بھی نہیں کیا کرتے تھے, قوم سے خطاب کیا کرتے تھے. بات ادھر ادھر نہ ہو جائے, سیدھی بات کے اوپر آتے ہیں کہ وہ آج جو انہوں نے گفتگو کی سپریم کورٹ میں صحافیوں کے ساتھ, وہ بھی اپنی لائن سیدھی کر رہے تھے, اور اس لائن میں انہوں نے کہا کہ ایک لائن جو انہوں نے عدلیہ کی طرف سے سیدھی کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں کہ میں تو قاضی فائز عیسیٰ کو بالکل نہیں جانتا تھا, مجھے تو جو فیض یا جو جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی طرف سے جو آیا کہ جی میرا تو نعرہ تھا کہ کرپشن ختم ہونی چاہیے, انہوں نے کہا یہ بڑا ڈوبیس سا کریکٹر ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے انکوائری کرو, تو مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا تھا. سر اس وقت عمران خان صاحب کے یہ سارے کام جو تھے نا وہ چونکہ پیج سیم تھا بیسیکلی, تو اس وقت جو تھی وہ ریاست کے اوپر قبضہ جمائے رکھنے کے خواب دیکھے جا رہے تھے کہ تسلسل کوئی 20 سال کوئی 10 سال کوئی پتہ نہیں کیا کیا کا تھا. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کتی رل گئی چورا نال تے پچ گئے کنڈلاں والے وال بقول شہزاد بٹ کے. تو یہ وہ والا سین تھا.
تو اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب کے قاضی فائز صاحب کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہوں، اور جو عمران خان صاحب کا بنیادی جو ان کی صفت ہے، جو بیسک کوالٹی ہے ان کی، کہ وہ ہر اپنے جو محسن ہوتا ہے اس کا وہ گلا ضرور کاٹتے ہیں. آج انہوں نے جنرل فیض حمید کا بھی گلا کاٹنے کی ابتدا کر دی ہے، بسم اللہ کر دی ہے. اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو ہو سکتا ہے لوگ عمران خان صاحب کے خلاف اپروور بن رہے ہیں، سلطانی گواہ بن رہے ہیں. عمران خان صاحب جنرل باجوہ کے اور جنرل فیض حمید کے خلاف سلطانی گواہ بننے کی پیشکش کریں گے. وہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی ان کی وہ گواہی مانے یا نہ مانے. تو یہ ایک میسیجنگ آج انہوں نے عدلیہ کو دی. آج انہوں نے یہ میسج جو ہے جنرل فیض کے خلاف بات کر کے یہ میسج انہوں نے جنرل عاصم منیر کو بھی دیا کہ جی وہی گند کر رہے تھے جو کر رہے تھے، میں کچھ نہیں کر رہا تھا، بلکہ میرے ساتھ یہ ہاتھ ہوا ہے. اور یہ میسیجنگ انڈائریکٹ، یہ ایک تو ہے نا جی موسٹ انڈائریکٹ کہہ لیں آپ، کہ وہ زبانی اشاروں کے ذریعے زبانی کلامی جو ہے وہ میسیجنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری جو ان کے درمیان ایک وچولہ انہوں نے ڈالا ہے، اور وہ وچولہ ڈال کے وہ میسج دے رہے ہیں کہ دیکھیں وہ پوری کہانی میں جو مجھے پتہ چلی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کہ بیسیکلی تو میں پاکستان کی نہ فوج کے ساتھ میں نے برا کیا ہے، نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ برا کیا ہے. میرے ساتھ اگر کچھ برا ہوا ہے تو وہ جنرل باجوہ صاحب نے کیا ہے، اگر کچھ برا ہوا ہے تو وہ جنرل فیض حمید نے کیا ہے. اب یہ والی وہ میسیجنگ شروع ہو گئی ہے. تو یہ میسج لے کے جانے والے جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ پاور بروکرز ہی ہوتے ہیں، اور جن کی وہ تعریف کر رہے تھے اس طرح. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ والے ہیں، میرا بالکل قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح وہ آج جنرل کہہ رہا ہوں، ویسے تو جنرل بھی کہہ لیں کوئی حرج نہیں ہے، ملک ریاض صاحب کی جس طرح وہ تعریف کر رہے تھے کہ وہ تو حسین نواز اور حسن نواز کے ساتھ ملک ریاض کا کوئی کاروباری معاملہ تھا، لندن میں تھا، پیسے ادھر آئے، وہ سپریم کورٹ سے وہ کلیئر تھا. حالانکہ سپریم کورٹ نے ملک ریاض صاحب کو سزا دی ہوئی تھی، جرمانہ کیا ہوا تھا. تو ملک ریاض کو آپ قبضہ گروپ کہہ لیں، یہ کہہ لیں، وہ کہہ لیں، وہ جو بھی کہہ لیں، لیکن وہ بندہ کام بڑا ٹھیک کرتا ہے. تو اچھا وہ کام بڑا ٹھیک کرتا ہے تو پھر مطلب آپ اس کے ساتھ مل کے چوریاں کر لیں گے، مطلب عجیب سی بات ہے. لیکن یہ اسی طرح کے کسی پرسنالٹی، اسی طرح کی ایک پرسنالٹی یوں کہہ لیں، اس کے ذریعے یہ میسیجنگ جو ہے وہ جی ایچ کیو اور آرمی ہاؤس تک عمران خان صاحب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میسج لے کے جانے والے نے جا کے میسج دیا ہے، اور یہ میسج انہوں نے کہا کہ جی کہ بہت سی اس طرح کے کام تھے جس میں عمران خان بالکل بے قصور تھے. عمران خان صاحب نے پاکستان کی نہ فوج کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے، نہ انہوں نے پاکستان کی جو کہتے ہیں کیا اس کو کہیں گے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے ان کے خلاف عمران خان صاحب گئے ہیں. تو یہ تو بیسیکلی جو ہاتھ کیا ہے یہ جنرل فیض نے کیا ہے. اب یہ عمران خان صاحب کے پاس جو سودا بیچنے کے لیے یا کہانی سنانے کے لیے کوئی کہانی نہیں ہے کہ وہ کیا کیا ہے. ایون کہ انہوں نے کہا جو پیغام لے کے جانے والوں نے کہ آپ کے خلاف بھی کان میرے جو بھرے گئے تھے، یہ میرے سے مراد ہے کہ عمران خان صاحب کا بالواسطہ جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنرل فیض حمید صاحب نے بھرے تھے. جنرل باجوہ صاحب آہو آہو کہتے رہتے ہیں، ہاں ٹھیک کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے. تو میری تو آپ کے ساتھ کوئی کہتے ہیں 751، میرا تو آپ کے ساتھ کوئی پھٹا نہیں تھا، بالکل نہیں تھا. مجھے تو جو فیڈ کیا گیا تھا میں تو وہ کر رہا تھا. اور اس کے پیچھے اب میں اس کے اوپر میں کافی ساری بات کرنا چاہ رہا تھا یا کرنا چاہ رہا ہوں ابھی بھی، لیکن ظاہر ہے کہ آدمی کو تھوڑا سا ساری چیزوں کو دیکھ کے ہی لب کشائی کرنی چاہیے. میں صرف اس ساری بات کے اوپر عمران خان صاحب جو یہ ایفرٹ کر رہے ہیں، مجھے یہ رائے گاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ اس لیے نظر آ رہی ہے کہ جو چشمدید گواہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس ساری ایپیسوڈ کے جو ایک کریکٹر تھے وہ تو خود چیف آف آرمی اسٹاف بذات خود تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ عمران خان صاحب کے پیچھے کون تھا، میرا خیال ہے کہ ان کو ان چیزوں کا بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب، لیکن عمران خان صاحب روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے تھے. اور پھر وہ جو فائل لے کے جانے والا تھا واقعہ، وہ والا واقعہ جو ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن جو ہے عمران خان صاحب کا جو رسپونڈ تھا وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی جسٹیفائیڈ ہوگا، میرا یہ خیال ہے.
کہ وہ کس طرح ان کو کہیں گے یا کس طرح قائل کر لیں گے کسی کو کہ نہیں نہیں وہ تو جناب مجھے چونکہ آپ نے یہ والی بات کہی, میں نے جب بایو صاحب سے پوچھی, پھر مجھے جناب فیض حمید صاحب نے بھی انپٹ دی, انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ تو بندہ ہی بڑا آپ کے خلاف ہے, یہ تو جناب یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو آپ تو میرا مطلب ہے کہ آپ کا اپنا بھی تو دماغ تھا, یہ ایک لاجک بنتی ہے. تو قصہ مختصر کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں یہ والی, اور ہار نہیں مان رہے, جو اچھی بات ہے یا بری بات ہے یا آپ جو بھی اس کو کہنا چاہیں, کہ وہ مایوس نہیں ہو رہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا شباشی صاحب شعر پڑھا کرتے ہیں, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا کہ پھوٹے گا, یہ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, اس طرح کر کے وہ شعر پڑھتے ہوتے ہیں. ایک ان کو زبانی یاد ہے یہ والا شعر. تو وہ ٹکر ماری جا رہے ہیں, ٹکر ماری جا رہے ہیں سنگ آستاں کے اوپر. جنرل آصف منیر صاحب کے در کے اوپر وہ کسی نہ کسی کو بھیج کے مسلسل دستک دے رہے ہیں. تو یہ تو مطلب کہہ لیں کہ انہوں نے بہت سی ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں, تو بچت ہو رہی ہے سسٹم کی. ادروائز تو عمران خان صاحب جو کیرو پروگرام ڈالے ہوئے ہیں, تو وہ تو کسی نہ کسی مجھے خوف آتا ہے وہ والی بات سوچتے ہوئے بھی کہ اگر عمران خان صاحب اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئے تو پھر پاکستان کا نقشہ کیا ہوگا. کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کے, اور ان کو بھی لگتا ہے ہاں نہیں یار تھے پیچھے بایو صاحب فیض صاحب کم خراب کر رہے تھے ہائپوتھیٹکلی اسپیکنگ, پھر کی ہوئے گا سر, پھر پاکستان نہیں ہوئے گا, کچھ اور ہوئے گا. لیکن یہ وہ جو کہتے ہیں کہ جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہ چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں. یہ عمران خان صاحب اپنی سی کوشش کر رہے ہیں, اس میں وہ کامیاب ہو پاتے ہیں کہ نہیں ہو پاتے, ابھی تک آج کی تاریخ تک تو ان کو کامیابی نہیں ملی, لیکن پائن مایوس نہیں ہو رہے. 16 ستمبر کوئی زیادہ دور نہیں ہے, دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.